وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہماری بہن مریم نواز کو آپ نے دعوت دی تھی، مگر وہ احتساب عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس ملک میں یہ منظر پہلی بار نہیں دیکھا جا رہا۔ پاکستان میں سیاست کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے سیاستدانوں کو چور، قاتل اور غدار کے لقب دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اور یہ باریاں ہم سب نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی دی ہیں، اور آج یہ باری ہم بھی دے رہے ہیں۔ لیکن باریاں لینے والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ سیاست بہت طاقتور چیز ہے، اور آرڈر سے، فتوے سے، ٹی وی چینل پہ پروپیگنڈا کر کے یا اداروں کے جال میں پھنسا کے یا مقدمات بنا کے لوگوں کے دلوں سے ان کی قیادت کی محبت کو دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ ہوتا ہے، جتنا آپ سیاست کو دباتے ہیں اتنی شدت سے سیاست باہر آتی ہے۔ لوگ نواز شریف کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ لوگ نواز شریف کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ نواز شریف جب آتا ہے تعمیر و ترقی کا ایک طوفان ساتھ آتا ہے۔ یہ ٹیلی فون، یہ موبائل فون جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ سیلولر ٹیکنالوجی پاکستان میں کون لایا؟ نواز شریف لایا۔ موٹر ویز کس نے بنائی؟ اس ملک کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ اس ملک میں انڈر پاسز، روڈ نیٹ ورک، اس کا جال کس نے بچھایا؟ آپ، میری بہنیں، بچیاں، محنت کش خواتین گھروں سے نکلتی تھی، 2 گھنٹے پبلک ٹرانسپورٹ کے انتظار میں، گاڑیاں فراٹے بھرتی گزرتی تھی، اڑتی ہوئی خاک آپ کے کپڑوں پر گرتی تھی، چہروں پر گرتی تھی، اوباش لوگ بس سٹاپوں پہ کھڑے، بچیاں غیر محفوظ۔ آج جہاں جہاں میٹرو بس جاتی ہے ایک کلچرل چینج آتی ہے۔ آج وہ میٹرو صرف لاہور میں نہیں ہے، پنڈی اور اسلام آباد میں بھی بنائی ہے، ملتان میں بھی بنائی ہے، فیصل آباد میں بھی بن رہی ہے۔ یہ سپیڈو بس ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم، جس میں ورکنگ ویمن عزت کے ساتھ اپنی ورک پلیس اور گھر کے درمیان سفر کرتی ہے، کون لے کے آیا؟ نواز شریف اور شہباز شریف لے کے آئے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ کہتے رہے کہ یہ جنگلہ بس ہے، ہم کام کرتے رہے، وہ جنگلہ بس کہتے رہے۔ کراچی آج بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق خطاب کر رہے تقریب سے، ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو دشواری تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، آج میٹرو بس بنا دی گئی، سہولت دی گئی نواز شریف کی جانب سے، اور آج ورکنگ وومن باعزت طریقے سے سفر کر رہی ہیں۔ کوئی پہلے گرے گا، کوئی بعد میں گرے گا، بچے گا کوئی نہیں، اور آخر میں خاکم بدہن ملک نہ گر جائے۔ اس لیے آج آپ کے پلیٹ فارم سے آج کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، ملک پر اغیار حملہ آور ہیں، سپر پاورز پاکستان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ہندوستان ہماری سلامتی پر ادھار کھائے بیٹھا ہے۔ اس موقع پر ملک کے اداروں کو ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ادروائز بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ ہم بات کریں
جو عدلیہ کی حدود ہیں ہم انہیں تسلیم کریں، جو پارلیمنٹ کی حدود ہیں انہیں عدلیہ تسلیم کریں، جو افواج پاکستان کا کام ہے اس کی عزت کی جائے، ان کی قربانیوں کی تکریم کی جائے، جو کام انتظامیہ کا ہے وہ انتظامیہ کرے، لیکن آئین کے دائرے کے اندر اداروں کی جو حدود متعین کر دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قومی سلامتی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک ادارہ تنہا قومی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتا جب تک پارلیمنٹ، عدلیہ، افواج ہم سب مل کر قومی سلامتی کے لیے ایک راستے پر نہ چلے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کرنا پڑے گا، الزام تراشی بند کرنی پڑے گی، لوگوں کو آزادی کے ساتھ گمراہ کیے بغیر ووٹ کے ذریعے 2018 کے الیکشن میں فیصلہ کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ نے آج ایک عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیٹی اور بہنوں، معزز خواتین، نواز شریف اور شہباز شریف آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ ہم لڑیں گے، یہ جنگ انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے اور پاکستان کو سرخرو اور سربلند کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو آپ نے ملاحظہ